مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بیان کریں گے، اپنے سر جھاڑ رہے ہوں گے اور حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ قبروں سے جب قبریں پھٹیں گی، میں اور آپ سارے لوگ، میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کون لوگ؟ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کو دیکھ رہا ہوں وہ میدان معاشر میں قیامت کے دن اپنے سروں سے مٹی جھاڑتی ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کر دیا۔ یعنی کلمہ کی بنیاد پر، کلمہ کے طفیل اور اس کے وسیلہ سے قیامت والے دن قبروں سے مومن اٹھیں گے، مومنات اٹھیں گی، سروں کو جھاڑ کے وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ سب سے پہلا کلمہ قبر سے مومن جب اٹھے گا وہ کہے گا الحمدللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو نہ تو موت کے وقت کوئی وحشت ہوگی اور نہ ہی قبر میں ان کو کوئی وحشت ہوگی۔ حضرت سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا، وہ جنت تک پہنچا تو جنت کے دروازے بند کر دیے گئے، پھر لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی کلمہ طیبہ اپنے صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، اور جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا تو آپ نے فرمایا جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کو اللہ پاک کی رضا کی خاطر رکھتے ہوئے روزہ کی حالت میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ دیتے ہوئے موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث مبارک میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا کہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب و کتاب، وہ جنت کے اندر ڈائریکٹ جا رہا ہے۔ جسے روزہ کی حالت میں موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہو، غریب اور مسکین اور بیواؤں کے لیے نکل رہا ہو، اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگا ہوا، مال تقسیم کر رہا ہے، صدقات تقسیم کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس حالت میں موت آئی تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کے فرمان کے بارے میں فرمایا، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو حضرت ابن عباس
اس کے بارے میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والے کی جزا یہی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، اس آیت کریمہ کے حوالے سے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی چابی ہوتی ہے اور آسمانوں کی چابی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو کلمہ طیبہ دعاؤں اور پاکیزہ کلمات کے لیے آسمانوں کی چابی ہے، جیسا کہ امام نسائی نے دو صحابہ کرام علیہم رضوان سے روایت کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص روح کے اخلاص، دل کی تصدیق اور زبان کے تلفظ کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو یہ پڑھے، کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے آقا فرماتے ہیں روح کے اخلاص، دل کی تصدیق اور زبان کے تلفظ کے ساتھ یہ جو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو شک فرماتا ہے اور کلمات کو پڑھنے والوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ جس بندے پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرما دے اس کا حق ہے کہ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ یعنی اس حالت میں یہ جو آپ کلمہ پڑھیں گے اس حالت میں اللہ آسمان کو بیچ میں بالکل اس کو الگ الگ کر دیتا ہے، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اور جب اس حالت میں اللہ نے اس کلمہ پڑھتے حالت میں بندے کو دیکھ لیا، جب تک وہ زندہ ہے اس کی ہر دعا قبول کی جائے گی، مستجاب دعا بن جائے گا۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ، میرے ساتھ پڑھیں سب حاضرین و سامعین تاکہ اس وقت رحمت کی نگاہ ہم گناہگاروں پہ بھی پڑ جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے سماعت کیا تو اس کو کثرت کے ساتھ ورد میں شامل کریں اور یاد رکھیے کلمہ طیبہ سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حضرت سیداتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ کوئی گناہ نہیں چھوڑتا اور اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ عظیم کلمہ ہے اور کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز کلمہ ہے، عزت والا کلمہ ہے۔ ساتوں آسمان اور زمینیں بھی کلمہ طیبہ کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ایک پلڑے میں مومن کا پڑا ہوا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیا جائے تو یہ بھاری ہے، یہ وزن ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ پاک مجھے ایسے کلمات سکھا دیں جن کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں اور تجھ سے دعا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کرو۔ عرض کی مالک میں ایسے کلمات چاہتا ہوں جو تو خاص مجھے عطا فرمائے، میرے علاوہ وہ کسی کو نہ ملے۔ تو ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں
اور کلمہ طیبہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ کتنی عظیم نعمت ہے کلمہ شریف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کثرت کے ساتھ کلمہ پڑھا کریں تاکہ موت کے وقت آپ کو کوئی اور چیز یاد نہ آئے، کہ آپ اپنی اولاد کو بلائیں، آپ اپنے کوئی اور معاملات میں پڑ جائیں، اس وقت اتنا زبان کو عادی بنائیں کلمہ شریف یہ پڑھنے کا کہ موت کے وقت جو ہے آپ کی زبان پہ یہ جاری ہو جائے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ۔ یہ دو چیزیں اس جگہ پر اور تحفہ میں مل گئی حدیث مبارک کی روشنی میں کہ آپ یہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کلمہ طیبہ رنج و غم کو دور کر دیتا ہے، مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کلمہ پاک کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رنج و غم دور کر دیتا ہے، رنج و غم سے اسے بچا لیتا ہے۔ مصیبت زدو، تکلیف کے مارو، بیماریوں کے اندر گھرے ہوئے لوگوں، غم زدو، دکھ کے مارو، آقا بہت تحفہ دے رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ قبل کل شیء ولا الہ الا اللہ یبقى ربنا ویفنا کل شیء، جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا اللہ اسے رنج و غم سے دور کر دے گا۔ تو پھر کلمہ پاک پڑھیں اور اس نعمت کو حاصل کریں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 بار سبحان اللہ کہو، یہ تمہارے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 بار الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے 100 زین کسے لگام لگے رائے خدا میں بھیجے ہوئے گھوڑوں کے برابر ہے۔ 100 بار اللہ اکبر کو، یہ تمہارے لیے حج کی قربانی میں ذبح ہونے والے مقبول بارگاہ الہی 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ 100 بار لا حول ولا قوت کہو۔ کتنی بڑی نعمتیں اور تحفے مل رہے ہیں، اس عمل کو جاری کیجئے۔ اور حضرت سیداتنا ام ہانی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاس سے گزرے تو میں نے عرض کیا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، کوئی ایسے عمل کو ارشاد فرمائیں کہ میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتی رہوں۔ تو پھر اللہ کے محبوب نے کہا 100 بار سبحان اللہ کو، 100 بار الحمدللہ کو، 100 بار اللہ اکبر کو، 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو۔ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے اور عام بندہ اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر لیتا ہے، جس نے کوئی گرامر نہیں پڑھی، جس نے کوئی درس جامعہ وہ نہیں گیا۔ تو میرے روحانی دینی بھائیوں بہنوں بیٹیوں، اس ذکر کو عام کیجئے اور کلمہ طیبہ کا ورد بہت زیادہ کیجئے تاکہ موت کے وقت کلمہ پاک زبان پر جاری ہو جائے۔ کلمہ طیبہ لوح محفوظ کے سینہ میں ہے، یہ یاد رکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے میں لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا پسندیدہ دین اسلام
اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس کے رسول ہیں، لہٰذا جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے وعدے کی تصدیق کی اور اس کے رسول کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ لوح محفوظ پہ یہ تختی پوری لکھی ہے جو میں نے آپ کو ترجمہ کر کے ابھی بتایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول آخری نبی ہیں، لہٰذا جو اللہ پر ایمان لایا، اس کے وعدے کی تصدیق کی اور اس کے رسول کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی اللہ پر ایمان باللہ لے کے آیا اور اس وعدے کی تصدیق کی اور اس کے رسول کی اتباع کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، آپ کی سنت کو اپنانا، آپ کی اتباع کرنا، یہ جو عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ مزید میرے آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوح محفوظ سنا ہوا ہے، اس کی ساخت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے۔ سنیے، لوح محفوظ سفید موتی کا بنا ہوا ہے اور اس کی لمبائی اتنی ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی مشرق سے مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ اس کے کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کے پہلو صفحات، یعنی اس کے جو صفحات ہیں لوح محفوظ کے، سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کا قلم نور کا ہے، اس کا کلام عرش کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور اس کا جو سیاہی ہے وہ نور کی بنی ہوئی ہے، کلمہ اس کے قلم جو ہے وہ نور کا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے بنایا ہے اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اس کی لکھائی نور کی ہے۔ اللہ پاک ایک دن میں 360 مرتبہ لوح محفوظ کو ملاحظہ فرماتا ہے، نظر اس کے اوپر ڈالتا ہے، 360 بار وہ اسے دیکھتا ہے، اور پھر دیکھ کے کیا کرتا ہے، وہ جو لوگ اس روز پیدا ہونے ہوتے ہیں ان ساتوں میں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، رزق مل جاتا ہے، موت دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، اور جو چاہے کرتا ہے، سب اللہ پاک نے لوح محفوظ کے سینے میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس سینے کے اس اول پیج کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خود اس کے متعلق ذکر فرماتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے، لہذا اس کے سینہ کی تختی سے نہیں مٹتا۔ یہ اللہ نے قرآن میں دل کے ذاکروں کی بات کر دی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کے دلوں میں اللہ ایمان کا نقش فرما دیتا ہے، دل پہ لکھ دیا جائے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ دل پہ لکھ دیا جائے۔ سورہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر اس کو اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کو محفوظ کر دے، اس کلمہ کو محفوظ کر دے، اس کے دل کے اوپر نقش بنا دے، مور لگا دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَاتَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور پرہیزگاروں کا کلمہ ان پر لازم فرمایا اور وہ اس کے زیادہ حقدار، مستحق اور اس کے اہل تھے، جن کے دلوں پر اللہ نے لی، زبان پہ تو جاری کر دیا۔ دوستو، آج سے ہم اپنے دل پہ نقش بنانے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالی کہ اس پاک کلمہ کے ساتھ اتنی محبت کریں کہ اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے لیے یہ خاص تحفہ کلمہ جو دیا ہے، یہ جنت کی چابی ہے، آسمانوں کی چابی ہے، مومن کی نجات کا پروانہ ہے، پل صراط سے گزرنے کی سند ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو ان پر ایمان لانے کا حکم دو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، اللہ فرما رہے اپنے نبی سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، میں آدم کو پیدا نہ کرتا، جنت و جہنم کو پیدا نہ کرتا، میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ ہلنے لگا اور اس میں تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی، تو پھر میں نے اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دیا تو وہ ٹھہر گیا، قرار پا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے 7ویں آسمان کی سیر کرائی گئی تو اچانک میں نے دیکھا کہ عرش کے سیدھے پائے پہ لکھا ہوا تھا بڑے خوبصورت اور نورانی الفاظ کے ساتھ جو چمک اور دمک رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، جو مجھ سے اس حال میں ملا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتا ہو تو میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یعنی زندگی گزاری اسے میرے آخری نبی کی خبر ہی نہیں ہوئی، میرے حبیب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتا ہو اور اس حال میں مجھے آ کے ملے، میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کون ہیں؟ ان کے زمانے کی بات ہے۔ تو ارشاد فرمایا، ہے موسیٰ، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں نے مخلوق میں ایسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا جو مجھ سے زیادہ پیارا ہو۔ آسمان و زمین، سورج اور چاند کو پیدا کرنے سے 2 لاکھ سال پہلے میں نے اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھ دیا، وہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ عزت، وہ شان، وہ مرتبہ عطا فرمایا، کلمہ کے ساتھ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی لکھ دیا۔ تو میرے دوستو، کلمہ پاک، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ ہم کریں اور اس کے ورد سے ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، اور اس کے ورد سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش واقعہ ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب، میں تجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، میری مغفرت فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا؟ حتیٰ کہ میں نے ان کو ابھی تک پیدا نہیں کیا اور نہ ہی تمہارے سامنے ذکر کیا ہے، ان کے جسم مبارک کو بھی میں نے پیدا نہیں فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پاک رب، جب تو نے مجھے اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے جسم میں اپنی خاص روح کو پھونک دیا، میں نے سر اٹھایا تو عرش کے پاؤں پر یہ لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے جو تجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو وہ یاداشت میری آ گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو نے سچ کہا، بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے مخلوق میں سب سے پیارے ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلہ سے دعا کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اے آدم، میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے امتیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کتنا فضل و کرم کیا ہے۔
اور کتنے بڑا کرم ہے میرے اور آپ کے اوپر کہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تو آج سے کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیے، تو زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ زندگی کو اگر آپ روشن اور منور کرنا چاہتے ہیں تو کلمہ طیبہ کے ماخذ کو سمجھیں، مقصد کو سمجھیں، اس کے پڑھنے کا۔ یہ روک رہا ہے گناہ کرنے سے۔ ہر وقت جو مومن ہے اس کے ساتھ کلمے کا نور ہے۔ جب وہ ایمان لاتا ہے تو جب گناہ سامنے آتا ہے یا گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کا ایمان اور اس کا نور اندر سے اسے ایک بار جھنجھوڑتا ہے کہ اے بندہ خدا ہے، بندی خدا، تو گناہ کرنے لگا ہے یا گناہ کرنے لگی ہے، ذرا دیکھ تیرا خدا بھی تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ سارے خیالات جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں مومن یا مومنہ کے اندر گناہ کے وقت، وہ اس کلمہ طیبہ کے وسیلہ سے اور اس کی نسبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کلمہ پاک کا ادب کیجئے اور خوب پڑھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد جاری کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ کلمہ پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مل کے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے۔ ماہ مقدس کی عظیم ترین رات کے اندر مولا تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں۔ مولا سب حاضرین و سامعین اور میرے گناہ معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کلمہ پاک کے وسیلہ سے ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اس کلمہ پاک کو ہماری زندگیوں میں اس طرح شامل ہو جائے کہ ہر وقت زبان پہ اس کا ذکر جاری ہو جائے، موت کے وقت کلمہ زبان پہ جاری ہو، قبر کے اندر کلمہ طیبہ کا نور داخل ہو، اور اندھیری قبر، تنگ قبر، سختی والی قبر، اے اللہ اس کلمہ کے طفیل اور وسیلہ سے اسے وسیع کر دے، اور جنت کی کھڑکیاں اور جنت کی ہوائیں ہماری قبروں میں داخل کر دینا۔ یا اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے اس کلمہ کے طفیل نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ پاک اس کلمہ پاک کے صدقہ میں داخلہ جنت اور جنت میں اپنا دیدار عطا فرمانا۔ اے اللہ اس کلمہ پاک کے صدقہ میں پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، سب حاضرین و سامعین کی حاجات کو پورا فرما، غموں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، ہم سب پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمن اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد